ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ یہ اس سلسلہ واقعہ کی ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں یہودیوں نے اپنی آسمانی کتاب پر عمل تو نہیں کیا، البتہ شیطانوں کے بتائے ہوئے جادو اور سحر کو اختیار کر لیا۔ ناظرین گرامی، ان میں بعض لوگ بیوقوف یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی سحر کی بدولت قائم ہے، حالانکہ سحر کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، حالانکہ سحر کفر ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور وہ سحر کو کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ قرآن پاک نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ضرور کفر کی باتیں کرتے رہے، خود بھی سحر کرتے اور لوگوں کو بھی سحر سکھاتے رہے اور اس سحر کی بھی اتباع کرتے رہے جو ان دو فرشتوں پر ایک مصلحت خداوندی کے تحت نازل کیا گیا تھا، جن کے نام ہاروت و ماروت ہیں، جو بابل شہر میں رہتے تھے۔ وہ سحر بتانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہمارا وجود ایک امتحان خداوندی ہے کہ اس سحر کے جال میں کون پھنستا ہے اور کون ان سے کنارہ کش رہتا ہے۔ اس لیے تم سحر سیکھ کر کافر نہ ہو جانا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود کچھ لوگ سحر سیکھتے تھے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید نے مزید بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بڑی طاقت ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ سب حکم خداوندی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، البتہ ان لوگوں نے سحر سیکھ کر خود اپنا نقصان کیا، ایمان سے بے بہرا ہو گئے۔ یہ کسی بھی درجہ میں ان کے لیے نفع بخش نہیں تھا، اس کے بدلے وہ اچھے عمل کرتے، ایمان اور تقوی کی زندگی گزارتے تو ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا۔ ناظرین گرامی، قصہ ہاروت و ماروت میں خلاف عقیدہ واقعات کی آمیزش۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ قرآن میں بس اتنی ہی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ ناظرین گرامی، کہیں بھی اس واقعہ کے کسی اور پہلو پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی، لیکن جب ہم تفسیر کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی کہانی سننے کو ملتی ہے جس کی کوئی جھلک قرآن یا احادیث صحیحہ میں کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین گرامی، ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں کے نام سے فرضی تھے اور ایسے بے بنیاد واقعات کو ان کی معصوم ذات سے منسوب کر دیا گیا ہے جس کی نقل و عقل اور اسلامی عقیدہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ ناظرین گرامی، جب سطح زمین پر بسنے والے انسانوں میں برائیاں عام ہو گئی اور لوگوں نے شرک و کفر میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالی کو فراموش کر دیا، تو فرشتوں نے دربار خداوندی میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ تبارک و تعالی،
تو نے یہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ لوگ تیری عبادت کریں، لیکن انسانی آبادی میں سے بیشتر لوگوں نے کفر اختیار کیا، زمین پر خون ناحق بہایا، حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی گئی، حرام مال کھانے میں ان کو کوئی عار نہیں، چوریاں وہ کرتے ہیں، زنا میں وہ مبتلا ہیں، وہ کون سی برائی ہے جس میں انسانی آبادی مبتلا نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ شکایت کر کے فرشتے زمین والوں کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ فرشتوں کی درخواست کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب۔ ناظرین گرامی، فرشتوں کے اس بیان و اظہار واقعہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا، دنیا کے بسنے والوں نے اپنی آنکھوں سے جلال خداوندی کو نہیں دیکھا، اس لیے ان میں خوف و دہشت اور خشیت الہی کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ کبھی کبھی بہک جاتے ہیں۔ اگر تم بھی ان کی جگہ ہوتے تو وہی سب کچھ کرتے جو آج انسان کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، فرشتوں نے کہا، سبحان اللہ و بحمدی، ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس جواب پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا، تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنے میں سے 2 فرشتوں کو منتخب کر لو جو دنیا میں جا کر عملی طور پر اس کا تجربہ کر لیں۔ ان دونوں کو میرے اور امر نہیں کی پابندی کرنی ہوگی۔ فرشتوں نے اپنے میں سے ہاروت و ماروت کو منتخب کیا کہ یہ دنیا میں بھیجے جائیں۔ یہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں زمین پر اتار دیے گئے۔ ناظرین گرامی، ان میں انسانی خواص یعنی غصہ، خوف، شہوت وغیرہ کے جذبات کی تخلیق کر دی گئی، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ زمین پر جا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، کفر و شرک نہ کرے، کسی کو ناحق قتل نہ کرے، حرام باتوں سے پرہیز کرے، چوری، زنا، شراب سے دور رہے۔ جس طرح انسانوں کو امر بالمعروف نہیں کا پابند کر دیا گیا ہے، ان دونوں فرشتوں کو بھی انہی باتوں کا پابند کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب وہ بہت دنوں تک اس دنیا میں رہے، لوگوں کے معاملات کو حق و انصاف کے ساتھ سلجھاتے رہے، حق بات کی تبلیغ کرتے تھے اور ممنوعات سے بچے رہتے تھے۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصے بعد ہاروت و ماروت دونوں کا ایک زہرہ نامی عورت کی طرف ملان ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ہاروت و ماروت کا زہرہ نامی عورت کی طرف ملان اس زمانہ میں ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ ناظرین گرامی، جس کے حسن و جمال کی بڑی شہرت تھی۔ ان دونوں فرشتوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو ان دونوں نے اس عورت کو حاصل کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس سے ملے اور اس عورت کو راضی کرنا چاہا، لیکن اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ میں صرف ایک شرط پر تم سے ملنے کو تیار ہو سکتی ہوں کہ تم دونوں میرا دین قبول کر لو اور میرے ہم مذہب ہو جاؤ۔ ناظرین گرامی، دونوں فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کون سا دین ہے؟ تو اس زہرہ نامی عورت نے ایک مورتی نکالی اور کہا کہ اس مورتی کی عبادت کرو، یہی میرا دین ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم اس کی بالکل بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ ناظرین گرامی، تب اس زہرہ عورت نامی نے کہا کہ تو پھر مجھے پانے کی امید بھی چھوڑ دو۔
اور وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ناظرین گرامی، دونوں فرشتے کچھ دنوں تک صبر کرتے رہے، لیکن ان کے سینوں میں آتش عشق بھڑکتی رہی اور اس کی لو تیز سے تیز ہوتی چلی گئی۔ ناظرین گرامی، بے چین ہو کر پھر دونوں اس عورت زہرہ نامی کے پاس آئے اور اس کی خوشامدیں کی، ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ عورت اپنی ضد پر قائم رہی کہ جب تک تم لوگ میرا دین قبول نہیں کرتے اس وقت تک تم دونوں کو میں نہیں ملوں گی، اور اس وقت تک تم لوگوں کو میرے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، دونوں فرشتوں نے پھر بھی بت کی پرستش کا انکار کیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ دونوں اپنی ضد پر قائم ہیں تو اس نے کچھ رخ بدلا اور کہا کہ تم لوگ 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کر لو تو میں تمہاری ہو سکتی ہوں، یا تو اس بت کی پوجا کرو جس کی میں پوجا کرتی ہوں، یا میں جس شخص کو بتاؤں کہ اس کو قتل کرو تو تم اس کو قتل کر دینا۔ اگر یہ دونوں کام تم سے نہیں ہو سکتے تو تم دونوں ایک اور کام کر لینا، وہ یہ کہ تم دونوں شراب پی لو۔ اگر ان 3 باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کو تم منظور کر لو گے تو تم کو میرے اوپر اختیار حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، دونوں فرشتوں نے کہا کہ پہلی دونوں باتیں تو ہم قبول نہیں کر سکتے، صرف تیری جو تیسری شرط آسان ہے اور ہم شراب پینے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین گرامی، فرشتوں کا ارتکاب زنا و قتل و شراب نوشی، اس عورت نے شراب کی سراہی رکھی اور جام پر جام بھر کر دینے لگ گئی، اور وہ دونوں فرشتے شراب پینے لگے، اور جب نشہ نے اپنا رنگ جما لیا تو دونوں نے اس سے باری باری زنا کیا۔ تینوں اسی حال میں تھے کہ ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا، ان تینوں کو اس حالت میں دیکھ لیا تو دونوں فرشتوں نے سمجھ لیا کہ اب راز فاش ہو جائے گا، یہ تو بہت برا ہوا۔ دونوں نے مل کر اس شخص کو ہی قتل کر دیا، اور جب نشہ اترا تو اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو اس فانی دنیا میں مزید قیام کرنے سے گھبرائے، اور ان دونوں فرشتوں نے چاہا کہ اب ہم آسمان کی طرف چلے جائیں، مگر اب اوپر آسمان کی طرف جانے کی طاقت ان سے مسلوب ہو چکی تھی، اس لیے وہ آسمان پر نہ چڑھ سکے۔ آسمانی فرشتوں کو اوپر سے دعوت نظارہ۔ ناظرین گرامی، اور اوپر آسمان میں قدرت خداوندی نے آسمان میں ایک کھڑکی کھول دی اور فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اور اس کھڑکی سے اپنے ساتھیوں کا حال دیکھو۔ ناظرین گرامی، تمام فرشتوں نے کھڑکی سے جھانک کر ہاروت و ماروت کو دیکھا کہ وہ کس طرح گناہوں میں ملوث ہو کر زمین پر رہ گئے۔ ناظرین گرامی، اور انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے اپنی وہ بات یاد کی جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ دنیا میں ہوتے تو صرف تیری عبادت کرتے، انسانوں کی طرح ہم ہرگز گناہ نہ کرتے۔ ناظرین گرامی، تب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یقین کر لیا کہ یہی بات صحیح ہے کہ انسانی آبادی حالت غیب میں ہے، اس لیے اس سے گناہوں کا صدور بعید از امکان نہیں۔ ناظرین گرامی، زہرہ عورت کا آسمان کی طرف چڑھنا اور سیارہ بننا۔ ناظرین گرامی، ہاروت و ماروت جب نشہ کی ترنگ میں آ کر وہ دعا جسے پڑھ کر آسمانوں میں جایا کرتے تھے
انہوں نے وہ دعا نشے کی حالت میں اس عورت کو بتا دی، مگر خود بھول گئے، اور اس عورت نے وہ دعا یاد رکھی، اس لیے وہ آسمان پر چلی گئی اور وہ زمین پر رہ گئے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی صورت بدل کر ستارہ بنا دیا۔ یہ وہی ستارہ ہے جس کو ستارہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہاروت و ماروت کی سزا۔ ہاروت و ماروت سے جب پوچھا گیا کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا اب تم دنیا میں بھگتنا چاہتے ہو یا آخرت میں، تو ان دونوں ہاروت و ماروت نے سزاؤں میں سے منتخب کر لو کہ تم دونوں کون سی سزا پاؤ گے، وہی سزا تم کو دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، دونوں نے دل میں سوچا کہ سزائے آخرت کے ختم ہونے کی تو کوئی بھی مدت نہیں ہے، البتہ دنیا کی سزا اس کے مقابلہ میں آسان ہے۔ جب دنیا ختم ہوگی اور قیامت آ جائے گی تو ہماری سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ان دونوں نے یعنی ہاروت و ماروت نے کہا، اے الہ العالمین، ہمیں دنیا ہی میں سزا دے دے۔ اس لیے کہ ان کو دنیا میں یہ سزا دی گئی کہ بابل کے ایک کنویں میں سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور اسی طرح وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، علامہ سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بھی اس موقع پر اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالہ سے آپ کے حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس دومت الجندل کی ایک عورت حضور تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی تلاش میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر وہ بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں اس طرح کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا اور کہیں دور چلا گیا۔ میں نے یہ بات ایک بڑھیا سے کہی تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں جو کہوں وہ تم کرو، وہ خود بخود تیرے پاس تیرا شوہر چلا آئے گا۔ ناظرین گرامی، تو میں نے اس کہا کہ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے کتے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئیں تو میں نے دیکھا کہ 2 شخص اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ تو آزمائش میں ہے، جادو مت سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، جاؤ اور اس تنور میں پیشاب کر کے آؤ۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ میں گئی اور ارادہ کیا، مگر مجھ پر دہشت طاری ہو گئی اور میں واپس آ گئی اور کہا کہ میں فارغ ہوئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ تو غلط کہتی ہے، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان سلامت ہے، اب بھی تو لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے کہا
مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا جا اور تنور میں پیشاب کر کے آ۔ وہ عورت کہنے لگی جب میں پھر گئی لیکن اب کی بار بھی ہمت نہ ہوئی اور میں واپس چلی آئی اور پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ میں تیسری بار پھر تنور کے پاس گئی اور جی کڑا کر کے پیشاب کرنے لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر رومال باندھے، منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ ناظرین گرامی، پھر وہ عورت کہنے لگی جب میں واپس چلی آئی اور ان سے واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب تو سچ کہتی ہے، وہ جو نقاب اوڑے ہوئے گھڑ سوار تھے وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا۔ اب چلی جا۔ پھر میں چلی آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ تو اس بڑھیا عورت نے کہا کہ تجھ میں سب کچھ آ گیا ہے، اب تو جو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، پھر وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے آزمائش کے لیے گیہوں لیا اور اسے زمین پر ڈال دیا اور کہا کہ اگ جا، تو وہ گیہوں فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا کہ بال لگ جاؤ، وہ بھی گیا۔ پھر میں نے کہا خشک ہو جا، تو وہ خشک ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ آٹا بن جا، تو وہ آٹا بھی بن گیا۔ پھر میں نے کہا کہ روٹی پک جا، تو وہ روٹی بھی پک کر تیار ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہونے کا صدمہ ہونے لگا۔ آپ ام المؤمنین قسم خدا کی بانا میں نے اس جادو سے کوئی ایسا کام لیا اور نہ ہی کسی پر جادو کیا۔ یوں ہی روتی پیٹتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہوں کہ بدقسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پایا، اب میں کیا کروں گی؟ اتنا کہہ کر اس نے پھر رونا شروع کر دیا اور اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پر ترس آنے لگا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی متحیر تھے کہ کیا فتویٰ دے۔ آخر بعض صحابہ نے کہا کہ اب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے، تم اس فعل کو نہ کرو اور توبہ و استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہو۔ ابن المنذر رحمت اللہ علیہ مینیا کی ایک تائیدی روایت، ابن المنذر نے اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے طریقے سے ایک روایت ہارون ابن رباب کی نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دن عبد الملک بن مروان کے پاس گیا، وہاں دیکھا کہ ایک شخص بڑی شان سے تکیہ لگائے بیٹھا تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہاروت و ماروت کو دیکھا ہے، جس نے ہاروت و ماروت سے ملاقات کی ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا ذرا وہ واقعہ بیان کیجئے، تو اس نے نہایت حیرتناک واقعات بیان کیے۔ ابن عمر رحمت اللہ علیہ کی ستارہ زہرہ پر لعنت والی روایت، علامہ سویتی رحمت اللہ علیہ نے سعید رحمت اللہ علیہ اور ابن جبریر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت نافع رحمت اللہ علیہ کی روایت لکھی ہے۔ نافع رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بار میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ سرخ ستارہ نکلا؟ میں نے کہا ابھی نہیں۔ تیسری بار انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا
کہ ہاں اب طلوع ہو گیا، تو انہوں نے کہا لا مرحبا بها ولا اہلا۔ میں نے کہا حضرت وہ تو ایک ستارہ ہے، اس پر آپ کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے ایک بار کہا کہ رب العالمین تیری انسانی آبادی اتنے جرم اور گناہ در گناہ کیے جا رہی ہے، تو نے اسے کیوں آزاد چھوڑ دیا ہے، سزا کیوں نہیں دیتا؟ اس کے برعکس تو نے ان کو ہر طرح کی آسائش دے رکھی ہے۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ اگر تم لوگ بھی انسانوں کی جگہ ہوتے تو تم لوگ بھی انہیں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے، فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا کہ الہ العالمین ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے کہا تجربہ کر لو، اپنوں میں سے 2 فرشتوں کو منتخب کر لو جو دنیا میں رہ کر عملی تجربہ کر لے۔ فرشتوں نے ہاروت و ماروت کو منتخب کیا، اللہ نے ان کو زمین پر بھیج دیا اور ان کے پاس زہرہ نامی ایک عورت آئی۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے چوری چھپے محبت کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر میں ہر ایک پر دوسرے کا راز کھلا۔ پھر دونوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی تو زہرا نے ان سے کہا کہ مجھے وہ بات بتا دو جس کے ذریعے سے تم آسمان پر جاتے ہو، تب میں تمہارے قابو میں آ سکتی ہوں، ورنہ کبھی نہیں۔ 1-2 بار انکار کرنے کے بعد فرشتوں نے وہ بات بتا دی۔ جب زہرا نے فرشتوں سے یہ بات سیکھ لی تو اڑ کر آسمانوں کی طرف چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت زہرا کی صورت بدل کر آسمان کا ایک ستارہ بنا دیا اور اس کے بازوؤں کو کاٹ دیا۔ ماروت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اختیار دنیا اور آخرت کی سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا اپنے لیے منتخب کر لو، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو منظور کیا اور انہیں بابل پہنچا دیا اور انہیں زمین میں دنسا دیا گیا، پھر زمین و آسمان سے لٹکے رہیں گے اور پھر زمین و آسمان کے درمیان اوندھے لٹکا دیے گئے اور قیامت تک اسی طرح اوندھے لٹکے رہیں گے۔ ناظرین گرامی،